یہ وہ سفر ہے جب آپ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی پاکستان کی. سب کو پتہ تھا کہ نواز شریف نے اس کیس میں سزا پانی ہے. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ابھی بھی ان کی ملکیت ہے. کیسے لیے مجھے آج بھی پتہ نہیں، پیسے کیسے لے کے گئے تھے اس کی وضاحت بھی نہیں. قطری خط لے آئے تھے، نواز شریف نے غلط طریقہ کار اپنایا، اس کی بھی انہیں سزا ملی. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہماری سپریم کورٹ نے کیا وہ بھی کمال ہی کیا. انہوں نے کہا یہ اقامہ نہیں بتایا ہوا، یہ صادق امین نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ لائف ٹائم. یہ سپریم کورٹ کا کام تھا اس وقت یہ ڈکلیئر کرنا کہ کون صادق کا اور کون امین ہے. آپ نے جواب پہلے اپنے سینٹنس میں دے دیا تھا کہ فیصلہ ہوا تھا، ڈن ڈیل تھی. میاں نواز شریف صاحب کا، میں ایک منٹ، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق؟ قانونی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. کس کا تعلق ہے؟ ان کے والد صاحب نے خریدے تھے. تو یہ بتا دیتے میرے والد نے خریدے. جی میں بتا رہا ہوں، جس نے بھی خریدے تھے بتا دیا. وہ تو قطری خط ہی ہے. میں قطری خط ہو سکتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ فلمزی آپ نے کہا کہ ہمیں 30 سال پرانی منی ٹریل لا دو. ان کو جو تھی انہوں نے دے دی. آپ پوچھ نہیں سکتے 5 سال کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے ان کے والد کو ٹیکس پیئر تھے ملک میں یا نہیں تھے. یہ جا کے نواز شریف سپریم کورٹ میں بیان دے رہے ہیں. کلیریفائی کر دیں نا، اس ملک میں ٹیکس پیئر تھے یا نہیں تھے؟ اس ملک کے بہت بڑے کاروباری شخص تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو پتہ ہے اس کیس کی بیک گراؤنڈ میں جب پاناما پیپرز نے سوال جواب کیے شریف فیملی سے، تو سب سے پہلے انہوں نے حسین نواز کا ایک انٹرویو پلان کیا اور 2 جگہوں پہ وہ انٹرویو دیا گیا. وہ فکسڈ ایک میچ ہوتا ہے نا، فکس میچ، وہ فکس میچ تھا. وہ انٹرویو کروایا گیا تاکہ اس میں وہ سوال ہو اور وہ اس کی اونرشپ اپنے لے لے سر کے اوپر، تاکہ پیچھے سے مریم اور نواز شریف کا کیس کلیئر ہو جائے. پھر پبلک ہو گیا وہ ڈاکومنٹ پاناما پیپرز کا، تو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے، جس میں آپ اور کئی سینئر لیڈرز موجود تھے. اس میں سوال جواب ہوئے. میں ان میں سے کچھ تفصیلات سے واقف ہوں، بولوں گا نہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب بتائیں کہ اصل کہانی ہے کیا. دیر واز نو ریئل ایکسپلینیشن. نواز شریف کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک قطری خط نکال لیا. وہ ایک پرانے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی انہوں نے قطری خط استعمال کیا تھا. اپروچ غلط تھی، نیگیٹو اپروچ تھی نواز شریف کی. بتاتے کہ میرے ابا نے لیے ہیں یا پیسے لے کے گئے تھے پاکستان میں جو فارن ایکسچینج ریگولیشن کی اجازت تھی. جی یہ آپ ایک میڈیا ٹرائل نہیں کر سکتے کسی کا. کیا قانونی طور پہ حکومت پوچھ سکتی تھی کہ یہ 1990 یا 92 جب بھی لیے گئے؟ یہ انہیں کہنا چاہیے تھا نواز شریف. میں کہہ رہا ہوں نا، غلطی کر دی نا. کی نواز شریف نے غلطی نا، کسی اور نے نہیں. وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یار جو یہ مانگ رہے ہیں، میں جو میرے پاس ٹریل ہے میں دے دیتا ہوں. دفاع تو یہ تھا کہ بھائی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی. بات تو یہ ہے نا، آپ نے کیا پاناما کے معاملات میں میاں نواز شریف کا نام تھا یا نہیں تھا؟ ان کے بچوں کا نام تھا. میں ٹھیک ہے نا بات. پھر آپ نے کنوکٹ میاں نواز شریف کو کیسے کیا؟ یہ سپریم کورٹ سے پوچھیں. باقی تحقیق کرتے، لیکن اقامہ پہ اس زمانے میں ہم بھول جاتے ہیں یہ طریقہ کار ہی یہ تھا، چاہے وہ قانونی یا غیر قانونی تھا. آپ نے باہر کچھ لینا ہوتا تھا، یہاں کسی کو پیسے دیتے تھے، وہ وہاں پیسے دے دیتا تھا، آپ خرید لیتے تھے. ہنڈی حوالے سے پیسہ جاتا تھا اور اسٹیٹ بینک کی اجازت. میں نظام یہ تھا نا، سب ایسے لے کے سب نے ایسے. یہ میں آپ سے متفق ہوں، ساری ایسے لے کے. اب کیا وہ کوئی کرپشن کے پیسے تھے؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں. سوال یہ تحقیق ہونی چاہیے. جی تحقیق یہ ہونی چاہیے. ابھی آپ شہباز شریف صاحب جائیں گے مجھے پتا ہے، وہ بالکل پورا آپ اعتماد کا کیس ہے یہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں شریف جو تھے ان کی جو وہ عام آدمی تھے؟ کیا ان کی بساط تھی خریدنے کی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. ٹھیک ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو کہا، آج بھی کہتا ہوں، جو میاں شریف کی اتفاق فاؤنڈری کی زمین ہے، اس پورے خاندان کی، میں ان کا وکیل بن جاتا ہوں، اس پورے خاندان کے اثاثے اس سے کم ہے. اب آج ویلیویشن کر لیں. اسی چھوڑے ان باتوں کو آپ نے کرنا تھا، کنویکٹ کر دیا، کنویکٹ بات ختم ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی جی آئی ٹی میں جانا. سب سے بڑی غلطی وہ قطری خط بنانا تھا. سب سے بڑی غلطی وہ جی آئی ٹی میں جانا. اور پھر سپریم کورٹ کو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، وہ بنائی گئی تھی، ان کو ٹریپ کیا گیا اس معاملے میں. کوئی قانونی حیثیت جی آئی ٹی کی نہیں ہوتی.